خدا کے لیے احمد طلاق مت دینا۔ میں تمہاری بیوی کے کمرے کی طرف بھی نہیں آؤں گی۔ تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ میں تمہارے بچوں کی ملازمہ بن کر زندگی گزار دوں گی۔ مجھے طلاق مت دینا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے شوہر کے پاؤں پکڑے تو میری سوکن آگے بڑھی اور مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر بولی، اپنے ڈرامے بازی بند کرو۔ اگر تمہیں احمد کی خوشی کا خیال ہوتا تو کتنی بار تم سے کہا تھا کہ ہمارے بیچ مت آیا کرو۔ احمد دو طلاق، ورنہ میں اپنے بچوں کو لے کر چلی جاؤں گی یہاں سے۔ میری سوکن نے میرے شوہر کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں رو رہی تھی اور ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ احمد ایسا مت کرنا، میں ایسے ہی گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، طلاق مت دینا، میرے نام کے ساتھ اپنا نام رہنے دو۔ میں حسرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید میری آنکھوں کے آنسو دیکھ کر اسے مجھ پر ترس آ جائے اور مجھ سے اپنا نام نہ چھین لے۔ احمد نے میری طرف دیکھا اور میرا نام سارہ ہے اور میری زندگی کے سفر کا آغاز ان خوابوں سے ہوا جو ہر لڑکی اپنی آنکھوں میں سے جا کر سسرال جاتی ہے۔ میری شادی میری خالہ کے گھر ہوئی جہاں احمد میرا جیون ساتھی بنا۔ احمد اور میری پسند ایک تھی، اسی لیے شادی کے شروع کے سال کسی پرستان کی کہانی جیسے لگتے تھے۔ احمد مجھ سے اتنی محبت کرتا کہ گھر کا ہر فرد ہماری مثالیں دیتا۔ وہ دفتر سے آتے ہوئے میرے لیے میری پسند کی چھوٹی چھوٹی چیزیں لاتا، میری ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا اور ہم گھنٹوں بیٹھ کر اپنے مستقبل کے منصوبے بناتے۔ احمد کا رویہ میرے ساتھ ایک شہزادی جیسا تھا۔ وہ نہ صرف میرا شوہر تھا بلکہ میرا بہترین دوست اور ہمدرد بھی تھا۔ اس دور میں بھی مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ زندگی میں کبھی دکھ کے سائے بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ احمد کی محبت میری ڈھال بنی ہوئی تھی اور وہ مجھے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا۔ لیکن خوشیوں کے سفر میں میری دو نندیں ایک ایسی دیوار کی طرح تھیں جن کا مزاج بہت سخت اور غصے والا تھا۔ خاص طور پر میری بڑی نند جس کا اپنا شوہر بہت ہی بدتمیز اور غصے والا تھا۔ اسے میرا اور احمد کا پیار ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ جب بھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ میکی آتی اور دیکھتی کہ احمد میری کتنی عزت کرتا ہے اور میری ہر بات کو اہمیت دیتا ہے تو اس کے چہرے پر حسد کے تاثرات صاف نظر آنے لگتے۔ وہ اکثر احمد کے سامنے ایسی باتیں کرتی جس سے میری توہین ہو، مگر احمد ہمیشہ میری عزت کا پاس رکھتا اور اسے پیار سے سمجھاتا کہ سارا اس گھر کی عزت ہے۔ نند کی جلن اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ میرے اور احمد کے درمیان تلخیاں پیدا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی، کیونکہ اسے اپنی زندگی کی محرومیاں میرے سکون میں کانٹے بن کر چکتی تھی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور ہماری شادی کو کئی سال بیت گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہماری گود ہری نہیں کی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا گھر کی فضا بدلنے لگی اور وہ محبت امیز لہجے تانوں میں بدلنے لگے۔ ہم نے امید کا دامن تھامے رکھا اور شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جانا شروع کر دیا۔ ہر بار معائنے کے بعد ڈاکٹر یہی کہتے کہ آپ دونوں بالکل ٹھیک ہیں، میڈیکل کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں، بس اللہ کی طرف سے تھوڑی دیر ہے۔ یہ سن کر دل کو تسلی تو ملتی، لیکن جب گھر لوٹتے تو ساس اور نندوں کی خاموش نظریں سوالیہ نشان بن کر میرا پیچھا کرتیں۔ احمد بھی اب آہستہ آہستہ سنجیدہ رہنے لگا تھا، کیونکہ اسے بھی اولاد کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی تھی۔ ہم نے مہنگی ترین ادویات کھائیں، ٹیسٹ کروائے اور ہسپتالوں کے چکر کاٹ کاٹ کر تھک گئے، مگر ہر مہینہ مایوسی کی ایک نئی لہر لے کر آتا۔ جب ڈاکٹروں سے بات نہ بنی تو پھر حکیموں اور پیروں فقیروں کا وہ طویل سلسلہ شروع ہوا جس نے میری ذہنی حالت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میری ساس کبھی کسی دور دراز گاؤں کے حکیم کے پاس لے جاتی تو کبھی کسی آستانے پر دم کروانے کے لیے گھنٹوں دھوپ میں بٹھائی رکھتی۔ مجھے کڑوی کسیلی دوائیاں پلائی جاتی اور طرح طرح کے وہم و گمان میرے ذہن میں ڈالے جاتے۔ پیروں کے درباروں پر جا کر میں نے سجدے کیے، منتیں مانگی اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال دے۔ ساس اب کھلم کھلا مجھے منحوس کہنے لگی تھی اور نندے کہتی تھیں کہ احمد کی زندگی ایک ایسی عورت کے ساتھ ضائع ہو رہی ہے جو اسے باپ بننے کی خوشی نہیں دے سکتی۔ یوں وہ گھر جو کبھی محبت کا گہوارہ تھا اب میرے لیے ایک ایسا قید خانہ بن چکا تھا
جہاں ہر دیوار سے مجھے تانے سنائی دیتے تھے۔ ایک دن بڑی نند کو جیسے اپنی دیرینہ خواہش پوری کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ تو پہلے ہی میری خوشیوں کو آگ لگانے کے در پہ رہتی تھی۔ وہ بڑے غصے میں میرے پاس آئی اور مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی، جہاں میری دوسری نند پہلے سے ہی کسی گہری سازش کا حصہ بنی بیٹھی تھی۔ بڑی نند نے اپنے لہجے میں زہر گھولتے ہوئے مجھ سے کہا کہ سارا، اب بہت ہو گیا۔ 12 سال کا طویل عرصہ کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ تم نے کب تک احمد کی زندگی کو بانجھ پن کی اس آگ میں جھونکے رکھنا ہے؟ اس نے بڑے مکارانہ انداز میں مجھے سمجھانا شروع کیا کہ اگر تم کہتی ہو کہ احمد تم سے اتنی محبت کرتا ہے اور تمہاری ہر چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا خیال رکھتا ہے، تو کیا تمہارا فرض نہیں بنتا کہ تم بھی بدلے میں سے وہ خوشی دو جو اس کا حق ہے؟ اس نے بڑی بے رحمی سے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا کہ احمد دوسروں کے بچوں کو کتنی حسرت سے دیکھتا ہے۔ کیا تمہیں اس کے چہرے پر پھیلی وہ ویرانی نظر نہیں آتی؟ اگر تم اس سے سچی محبت کرتی ہو تو اپنی محبت کا ثبوت دو اور اسے دوسری شادی کی اجازت دے کر اس گھر کا وارث لانے میں مدد کرو۔ نندوں کی یہ باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور ایسا لگا جیسے کسی نے چلتی سانسوں کے درمیان میری جان نکال لی ہو۔ میں بالکل بت بن کر انہیں دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اللہ نے ایک عورت کے دل میں دوسری عورت کے لیے اتنی نفرت کیوں رکھی ہے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ میں اس شخص کو کسی اور کے حوالے کیسے کروں جس کی ایک آہ پر میرا دل تڑپ اٹھتا تھا۔ احمد تو میری زندگی کا کل اثاثہ تھا۔ میں نے تو اپنی پوری ہستی اس کے نام کرتی تھی۔ اب اسے کسی اور عورت کے ساتھ بانٹنا میرے لیے جیتے جی مرنے کے مترادف تھا۔ نندوں کے تانے میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے اور وہ بار بار یہی دہرا رہی تھیں کہ احمد نے تو 12 سال نبھا کر اپنی محبت ثابت کر دی، اب تم اسے دوسری شادی کروا کر اپنی قربانی پیش کرو۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا اور مجھے اپنا بستا ہوا گھر مٹی کے ڈھیر کی طرح بکھرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کئی راتیں میں نے جاگ کر گزاری تھیں اور احمد کے سوئے ہوئے چہرے کو دیکھ کر روتی رہی تھی۔ آخر کار جب مجھ سے اس کا خاموش دکھ مزید نہ دیکھا گیا تو ایک دن میں نے کانپتے لہجے میں اس سے ایک تجویز پیش کی۔ میں نے کہا احمد، اگر ہمیں اولاد نہیں ہو رہی تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ کیوں نہ ہم کسی یتیم خانے چلیں اور وہاں سے کوئی پیارا سا بچہ گود لے لیں؟ اس طرح ہماری زندگی کی یہ ویرانی بھی ختم ہو جائے گی اور کسی معصوم کو گھر مل جائے گا۔ احمد نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں ایک امید کی کرن جاگی اور اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر میری بڑی نند جو دروازے کے پیچھے کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی، وہ فوراً اندر آئی اور ایسا تماشا کھڑا کیا کہ پورے گھر کی دیواریں لرز اٹھیں۔ اس نے چیخ چیخ کر کہا، ہمیں کسی کا گرا ہوا یا لاوارث خون اپنے گھر میں نہیں پالنا۔ تمہیں کیا پتا کہ وہ بچہ کس نسل کا ہوگا، وہ جائز بھی ہوگا یا ناجائز۔ اس نے بڑی حقارت سے کہا کہ ہمیں اپنے بھائی کی اپنی جائیداد کے لیے اپنا خون چاہیے۔ کسی پرائے بچے کو ہم اپنے بھائی کا وارث کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ بڑی نند نے صرف تماشے پر بس نہیں کیا بلکہ اس نے اپنی باتوں کے جادو سے میری ساس کو بھی مکمل طور پر اپنے زیر اثر کر لیا۔ میری ساس جو شروع میں احمد کی دوسری شادی کے خلاف تھیں اور میری تکلیف کا احساس رکھتی تھیں، وہ بھی اپنی بیٹی کی مسلسل زہر افشانی کی وجہ سے بدلنے لگیں۔ بڑی نند نے اپنی ماں کو اس حد تک ڈرا دیا کہ اگر احمد کی اپنی اولاد نہ ہوئی تو بڑھاپے میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اور خاندان بھر میں ان کی بدنامی ہوگی۔ ساس کے دل میں بھی اپنے پوتے کا ارمان جاگ اٹھا اور انہوں نے بیٹی کے ساتھ مل کر احمد کے لیے نئے رشتے ڈھونڈنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ میرے ہی سامنے بیٹھ کر لڑکیوں کی تصویریں دیکھی جاتیں، ان کے خاندانوں کی باتیں ہوتیں اور مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے ہر گزرتا لمحہ مجھے احمد سے دور کر رہا ہے۔ ساس اب میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی اور ہر وقت احمد کو دوسری شادی کے لیے اکسانے لگی، جبکہ میں بے بسی کی تصویر بنی اللہ سے اپنے گھر کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہ گئی۔ آخر کار وہ منحوس گھڑی آ ہی گئی جب احمد کی دوسری شادی طے پا گئی۔ نندوں نے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جس نے نکاح سے پہلے ہی یہ شرط رکھ دی تھی کہ احمد اپنی پہلی بیوی کے پاس کبھی نہیں جائے گا۔
شادی کی پہلی رات جب احمد میرے پاس آیا تو اس کی آنکھوں میں شدید شرمندگی اور دکھ تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، سارا میں مجبور ہوں، میں تم دونوں کے حقوق پورے کروں گا اور تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، بس تم میرا ساتھ دو۔ وہ مجھے تسلیاں دے کر چلا گیا، مگر نئی آنے والی بیوی نے جلد ہی اپنے مکروہ فریب سے احمد کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیا۔ کچھ ہی عرصے بعد جب وہ امید سے ہوئی تو گھر میں اس کی اہمیت آسمان کو چھونے لگی۔ وہ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ پر جھوٹے الزام لگاتی اور اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ کسی طرح مجھے اس گھر سے نکال باہر کرے۔ جب اس نے جڑواں بیٹوں کو جنم دیا تو ساس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اب اگر وہ کوئی غلط بات بھی کرتی تو ساس اسی کی حمایت کرتی اور مجھ پر ظلم و ستم کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ حالات اس قدر بدل گئے کہ میں نے خود کو ایک کمرے تک محدود کر لیا۔ میں نے سب سے بات کرنا چھوڑ دی تھی اور اپنا ہر کام خاموشی سے کر کے اپنے کمرے میں دبک جاتی تاکہ کسی کو مجھ سے شکایت کا موقع نہ ملے۔ مگر حسد کی آگ ایسی تھی کہ میرے الگ تھلگ رہنے سے بھی اسے مسئلہ تھا۔ ایک رات میری طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میرا سانس اکھڑ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میری زندگی کی یہ آخری رات ہے۔ درد کی شدت سے مجبور ہو کر میں نے احمد کو فون کیا اور اپنی حالت بتائی۔ احمد کو پرانی محبت یاد آئی اور وہ مجھے فوراً ہاسپٹل لے گیا، جہاں معائنے اور دوائیوں میں 2 گھنٹے لگ گئے۔ جب ہم گھر واپس پہنچے تو دوسری بیوی نے کوہرام مچا دیا۔ اس نے ساس کے سامنے جا کر تماشا شروع کر دیا کہ یہ عورت بہانے بنا کر احمد کو اپنے کمرے میں بلاتی ہے اور اسے مجھ سے دور رکھتی ہے۔ اس نے دھمکی دی کہ میں اپنے بچوں کو لے کر جا رہی ہوں کیونکہ احمد نے پوری رات اس عورت کے ساتھ گزاری ہے جبکہ میں اکیلے بچوں کو سنبھالتی رہی۔ وہ عورت اس قدر چلاک تھی کہ اس نے اپنا بیگ اٹھا لیا اور گھر سے نکلنے کی اداکاری کرنے لگی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ یا تو اس گھر میں یہ رہے گی یا میں۔ احمد کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے طلاق دے کر نکالے یا مجھے جانے دے۔ میری ساس جو پوتے ملنے کے بعد مروت بھلا چکی تھی، انہوں نے بھی احمد پر دباؤ ڈالا کہ اسے طلاق دے دو۔ یہ یہاں رہ کر کیا کرے گی؟ اسے اپنے بھائی کے گھر بیچ دو۔ اسی دوران میری بڑی نند بھی، جس کا گھر قریب ہی تھا، شور سن کر آ گئی اور اس نے بھی آگ پر تیل کا کام کیا کہ تمہاری اپنی بیوی اور بچے ہیں، ان کا گھر برباد مت کرو اور اس منحوس کو فارغ کرو۔ میں احمد کے پاؤں میں گر گئی۔ میں نے بہت منتیں کی کہ احمد مجھے طلاق مت دو، میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، کہیں دور رہ لوں گی، مگر تمہارا نام میرے ساتھ رہنے دو۔ لیکن احمد پر اس وقت سب کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ اس نے کانپتے ہاتھوں سے مجھے طلاق دے دی اور میں اپنا ٹوٹا ہوا مقدر لے کر اپنے بھائی کے گھر آ گئی۔ بھائی کے گھر میرا رہنا کسی بوجھ سے کم نہ تھا۔ بھائی اور بھابھی کی تلخیاں میں زیادہ برداشت نہ کر سکی اور انہوں نے جلد بازی میں میری شادی ایک ایسے شخص سے کر دی جس کی بیوی مر چکی تھی اور اس کے 3 بچے تھے۔ وہ آدمی بہت زیادہ سخت مزاج اور کٹھور تھا۔ وہ مجھ سے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا اور ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھتا تھا۔ میں نے ان کے بچوں کو اپنی اولاد کی طرح پالا، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا، انہیں وہ ممتا دی جو ان سے چھن چکی تھی۔ مگر میرا نیا شوہر میری کسی خدمت کی قدر نہیں کرتا تھا۔ میں ایک ایسی آگ سے نکل کر دوسری آگ میں آ گری تھی جہاں محبت کا نام و نشان نہیں تھا، بس فرائض کی ایک لمبی فہرست تھی اور ایک ایسا جیون ساتھی تھا جو بالکل بے حس تھا۔ میں خاموشی سے اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی تھی اور سوچتی تھی کیا میری قسمت میں صرف قربانی اور دکھ ہی لکھے ہیں۔ ایک دن بچوں کے معاملے میں مجھ سے تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی، جس پر میرا دوسرا شوہر آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے غصے میں آ کر مجھے بے انتہا مارا پیٹا اور زخمی حالت میں گھر سے نکال دیا۔ میں روتی ہوئی اپنے بھائی کے گھر پہنچی، مگر وہاں بھی مجھے تسلی کی بجائے تانے ملے۔ بھابھی کہنے لگی، دیکھو تم دوسرے گھر سے بھی نکل کر آ گئی ہو، تمہاری اپنی ہی حرکتیں ٹھیک نہیں ہوں گی، ورنہ کوئی مرد ایسے ہی گھر سے نہیں نکالتا۔ بھائی اور بھابھی نے مجھ پر الزام لگایا کہ جب تمہیں بنا بنایا گھر، شوہر اور بچے مل گئے تھے تو تم نے وہاں سکون سے رہنے کی بجائے غلطیاں کیوں کیں؟ میں نے رو کر کہا، بھابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں رہی،
مگر کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا اور مجھے سمجھا بجھا کر زبردستی واپس اسی ظالم شوہر کے گھر چھوڑ آئے۔ سچ ہے کہ جب اپنی ہی بیٹی کی عزت نہ دی جائے تو باہر والے کیوں دیں گے؟ واپس جا کر میرے حالات مزید ابتر ہو گئے۔ اس شوہر کا بڑا بیٹا کافی سمجھدار تھا، مگر وہ مجھے اپنی ماں کی جگہ کبھی تسلیم نہیں کر پایا۔ اسی لیے وہ ہر وقت میرے خلاف سازشیں کرتا۔ وہ بس اس انتظار میں تھا کہ کب مجھ سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو اور وہ اپنے باپ کے کان بھرے۔ وہ آ کر اپنے باپ کو میری جھوٹی سچی شکایتیں لگاتا اور پھر وہ شخص مجھے بے رحمی سے مارتا پیٹتا۔ آخر کار ایک دن اس لڑکے نے ایسی بڑی شکایت لگائی کہ اس شخص نے بھی مجھے وہاں سے طلاق دے کر نکال دیا۔ اب میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں دوبارہ بھائی کے گھر آ گئی۔ بھابھی نے بہت باتیں سنائیں، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ بھائی سے کہا، اب میں کسی پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ میں سلائی کڑھائی کر کے اپنا خرچہ خود اٹھاؤں گی۔ بس مجھے سر چھپانے کی جگہ دے دیں۔ اس طرح 2 سال بیت گئے۔ میں دن رات محنت کر کے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن میرا بھائی میرے کمرے میں آیا تو اس کے ساتھ احمد کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ احمد کی آنکھوں میں وہی پرانی پشیمانی تھی جو برسوں پہلے دیکھی تھی۔ بھائی نے بتایا کہ احمد تم سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ اب اسے میری یاد کیوں آئی؟ بھائی نے بتایا کہ احمد کی دوسری بیوی کا ایک خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں وہ بچ نہ سکی اور فوت ہو گئی۔ اب پچھلے 2 سال سے احمد اکیلا اپنے بچوں کو سنبھال رہا ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے۔ اسے جب پتا چلا کہ تمہاری دوسری شادی بھی ختم ہو گئی ہے تو وہ فوراً یہاں آ گیا تاکہ تمہیں اپنے گھر واپس لے جا سکے۔ بھائی نے مجھ سے کہا، میری بہن مان جاؤ، تمہارا گھر دوبارہ بس جائے گا۔ مگر میرا دل پتھر ہو چکا تھا۔ میں نے احمد کی طرف دیکھا اور بڑے 2 ٹوک لہجے میں کہا، اس وقت میں اس کے پاؤں میں گری تھی اور خدا کے واسطے دیے تھے کہ مجھے طلاق مت دینا۔ میں تمہاری محبت تھی، مگر تم نے میری محبت کا مان نہیں رکھا۔ تم نے اپنی ماں اور بہنوں کے کہنے پر میرا بستا ہوا گھر اجاڑ دیا، مجھے ذلیل و خوار ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ آج جب تمہیں اپنی ضرورت پڑی ہے اور تمہارے بچے اکیلے ہو گئے ہیں تو تمہیں میری یاد آئی ہے۔ میں اب دوبارہ اس آگ میں نہیں کودوں گی جہاں میری عزت نفس کی کوئی قدر نہ ہو۔ میں نے صاف انکار کر دیا کیونکہ اب میں وہ سارا نہیں رہی تھی جو ہر ظلم خاموشی سے سہ لیتی تھی۔ میں نے اپنی محنت سے جینا سیکھ لیا تھا۔ احمد نے ہار نہ مانی اور کئی بار میرے گھر آیا۔ وہ ہر بار گڑ گڑا کر معافی مانگتا اور واسطے دیتا کہ میں واپس آ جاؤں، لیکن میرا فیصلہ پتھر کی لکیر بن چکا تھا۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ جو انسان اپنے اچھے وقتوں میں مجھے ساتھ نہ رکھ سکا، میں اب اس کے برے وقت کا سہارا بن کر اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھوں گی۔ جس شخص نے اپنوں کی باتوں میں آ کر میرے سالوں کی محبت اور وفا کو ایک پل میں بھلا دیا، اس کے دل میں میرے لیے کبھی عزت نہیں آ سکتی۔ میرا بھائی بھی مجھے بار بار سمجھاتا کہ سارا زندگی اکیلے گزارنا مشکل ہے، تمہیں ایک گھر اور خاندان مل رہا ہے تو چلی جاؤ۔ مگر میں نے اپنے بھائی سے بھی کہہ دیا کہ اب میں کسی گھر کی دہلیز پر دوبارہ قربان ہونے نہیں جاؤں گی۔ میں نے اب اپنی زندگی کا ایک نیا رخ متعین کر لیا۔ میں دن بھر محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہوں اور ساتھ میں کپڑے سلائی کرتی ہوں۔ میری محنت سے جو تھوڑے بہت پیسے جمع ہوتے ہیں وہ میں ہر ماہ اپنی بھابھی کے ہاتھ پہ رکھ دیتی ہوں، جس کی وجہ سے ان کا رویہ بھی اب کچھ بہتر رہتا ہے اور گھر کی تلخیاں کم ہو گئی ہیں۔ میں بھابھی کے بچوں کو بھی سنبھالتی ہوں اور ان کی خوشیوں میں اپنی خوشی تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میری دنیا اب اسی 4 دیواری تک محدود ہے اور میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیا ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی دوسرا حقیقی سہارا نہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رشتے صرف خون کے نہیں ہوتے بلکہ احساس اور عزت کے ہوتے ہیں، اور جو مرد اپنی بیوی کو دوسروں کے کہنے پر چھوڑ دیتا ہے وہ کبھی اس کی وفا کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ عورت کو چاہیے کہ وہ مشکل وقت میں ہمت نہ ہارے اور دوسروں کے سہارے ڈھونڈنے کے بجائے اپنی محنت اور اللہ پر بھروسہ کر کر اپنی پہچان بنائے، کیونکہ خودداری سے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ دوسروں کی زندگیوں میں خوشیاں بانٹنے سے انسان کو وہ سکون ملتا ہے جسے دنیاوی رشتوں کی ٹھوکروں کے بعد ہی محسوس ہوتا ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔
कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।